بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى. ایک عجیب و غریب صورتحال بیان کی جا رہی ہے جو عام طور پہ پیش تو نہیں آتی لیکن بیان کی گئی تو پڑھنا ہے آپ کو. وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا تو وہ جائز ہے. دو عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے ان کا تو نام نہیں لے جاوید میں اگر جو ہے کسی ایسی دو عورتوں سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے, وہ دو عورتیں آپس میں جو ہے سہیلیاں ہیں یا دونوں کزن ہیں, وہ چاہ رہی تھی وہ دونوں کہ ہم جو ہے پوری زندگی ساتھ میں رہیں, اگر ہم شادی بھی کر لیں تو کسی ایسے آدمی سے کریں جو بیک وقت ہم دونوں سے شادی کر لے. تو انہیں کیا کرے, ایسی صورتحال میں ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں لیے. تو اگر دونوں کے دونوں حلال ہیں تو دونوں سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب دونوں کو ایک ساتھ کیسا لیتے, انہوں یہ بولتے کہ میں نے تم دونوں سے 1000 درہم کے عوض نکاح کر لیا. کیا بولتے ہیں؟ دونوں سے. الگ الگ کرے بولے تو الگ الگ ہو جاتا وہ, لیکن ایک ہی نکاح میں دونوں کو شامل کرنا ایک ساتھ. اب وہ دونوں بول دیے ہم نے قبول کر لیا, انہیں بولی نہیں بولی, تو جو ہے نکاح ہو گیا بیک وقت دونوں سے. اب مان لو ایک صورتحال ایسی تھی, ویسی دو لڑکیوں سے انہوں ایک ساتھ نکاح کرے تھے. اتفاق ایسا تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے ان کی رضائی بہن نکل گئی قسمت کو, ان کو پتا نہیں تھا. رضائی بہن سے نکاح حرام ہے کیونکہ محرمات ابدیہ ہے وہ. اب کیا حکم ہے, وہ حکم ذکر کر رہے ہیں, وہ حکم ذکر کر رہے ہیں. اور جس نے شادی کی دو عورتوں سے ایک عقد میں, ایک عقد کا مطلب یہ ہے وہ احداہما, اور ان دونوں میں سے ایک نا حلال ہے اس کے لیے اس کا نکاح. دونوں میں سے ایک ایسی تھی کہ اس آدمی کے لیے نہیں تھا اس عورت سے نکاح کرنا, تو صح نکاح التی حل نکاحها, تو صحیح ہو جاتا ہے اس کا نکاح جس سے نکاح حلال ہے. وبطل نکاح الاخرى, اور دوسری سے نکاح باطل ہے. تو ایسی صورت میں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جس سے نکاح نہیں ہونا تھا نہیں ہوا, اور جس سے ہونا تھا ہو گیا. پھر مہر دونوں کا آدھا تھا نا, مہر دونوں کا 1000 درہم جب بولا تھا تو دونوں کو آدھا شمار ہوتا ہے. اب کیا ہوں گا, نکاح تو ایک سے ہوا, دوسرے سے نکاح نہیں ہوا. تو جواب دے رہے ہیں مصنف ثم جمیع المسمى للتی حل نکاح. آگے آ رہا وہ, پھر پورے کا پورا مہر اسی کا ہے جس سے نکاح حلال ہوا ہے, یعنی 1000 پورا جو ہے اسی کو دینا ہے, اپنے رضائی بہن کو کچھ بھی نہیں دینا ہے. اگر نکاح ہوا تو نکاح کے بعد انہوں وتی بھی کر لیے تھے ان دونوں سے, معلوم ہی نہیں ہوا, اسے بھی کر لیے تھے اسے بھی کر لیے تھے. وہ شکل یہاں ذکر نہیں کی جا رہی, لیکن وہ شکل سن لو غور سے. اس وقت میں دونوں کو پورا پورا دینا ہے, اس وقت میں ہاں ان کو بھی پورا دینا ہے, نہیں آدھا دینا ہے. ٹھیک ہے, کیوں دینا ہے بولے تو اس وقت انہوں استعمال کر لیے تھے بول کے دینا ہے, وہ شکل یہاں پہ ذکر نہیں کی جا رہی. اب یہاں پہ جو ہے وہ پورا مہر اس ایک خاتون کو ہی دینا رہے گا. ٹھیک ہے نا, اب سمجھو دلیل دے رہے ہیں نا, لأن المبطل فی احداہما, اس لیے کہ باطل کرنے والا ان دونوں میں سے ایک میں ہی ہے. باطل کرنے والا مانا جس سے نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہے. بخلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع, برخلاف اس کی ایک صورت بیان کرے دوسری کاروبار کی, اس کی ضرورت یہاں پہ نہیں تھی لیکن بیان کر رہے ہیں. وہ کیا صورت ہے, اگر کوئی آدمی کیا کرا معلوم ہے, 2 غلاموں کو بیچا, 2 غلاموں کو بیچا ایک ساتھ رکھے, لیکن ایک غلام تھا دوسرا آزاد تھا. آزاد کو بیچنا تو حرام ہے نا, آزاد کو بیچنا حرام, بے ہوتی نہیں, وہ باطل ہو جاتی. لیکن آزاد کو کیا کرا, غلام کے ساتھ چپکا کے دونوں کو ایک ساتھ بیچا, تو ایسی صورت میں کسی میں بھی بے نہیں بھی بولتے ہیں, کسی میں بھی بے نہیں. نکاح میں 2 اگر عورتیں ہیں, ایک سے نکاح حلال ہے دوسرے سے حرام ہے, تو اس سے ہو جائے گا, جس سے حرام ہے اس سے تو نہیں ہوگا. لیکن بے کے اندر 2 چیزوں کو رکھ کے بیچے, یعنی 2 غلاموں کو, جبکہ ایک غلام تھا دوسرا آزاد تھا, تو اس کی وجہ سے دونوں میں بے نہیں ہوں گی. بولو وہ آزاد میں تو نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے غلام میں بھی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے, وجہ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ بے جو ہوتی ہے نا شرط فاسد سے بے فاسد ہو جاتی ہے, جبکہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا. بس یہ ایک شکل ہے. لأنه يبطل بالشروط الفاسدہ, اس لیے کہ وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے. بے کیا ہو جاتی ہے, جب دونوں کو ایک ساتھ لگایا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو قبول کرنا اس میں شرط رہتا ہے. دونوں کو جب ایک ساتھ لگایا جاتا ہے دونوں کو قبول کرنا شرط رہتا ہے. چنانچہ اگر ایجاب کرنے والا ایجاب ویسے ہی کر دیا, قبول کرنے والا دونوں کو ایک ساتھ قبول کر سکتا ہے, دونوں کو ایک ساتھ رد کر سکتا. انہیں ایسا نہیں بول سکتا میں ایک کو لیا ایک کو نہیں لیا, نہیں بول سکتا. سمجھ میں آ گیا نا.
تو ایسی صورت میں بے کے اندر بے چونکہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، لہذا کسی میں بھی بے نہیں ہوگی، اور نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، شرط بھی غلط ہو جاتی ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے. آیا سمجھ میں؟ چنانچہ اگر جاوید میں نکاح کرے کسی لڑکی سے، وہ لڑکی شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ میں جو ہے میری اماں کے پاس ہی رہوں گی، تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے بول کے نکاح کر لیا، نکاح ہو جاتا، وہ شرط فاسد ہو جاتی، وہ شرط بعد میں بول سکتے بیگم آ جاؤ لے لے کے چلے آ سکتے. آیا سمجھ میں؟ وقبول العقد فی الحر شرط فیہ، اور عقد کا قبول کرنا آزاد میں اس میں شرط ہے. کس میں؟ بے میں. بے میں دونوں کو ایک ساتھ لگا دیے تو آزاد میں بے کا قبول کرنا شرط تھا، لہذا اس شرط کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب نکاح کے مسئلے میں آئیے. ثم جمیع المسمى للتی حل نکاحها، پھر پورے کا پورا مسمى، مسمى کا مطلب مقررہ مہر. یہاں پر ہماری کتاب میں جہاں پر بھی مسمى بول کے آئیں گے لفظ، مہر مقرر کو مسمى بولتے ہیں. بولو اس کے لیے جس سے نکاح حلال ہوا ہے. ابو حنیفہ کے پاس وعندهما يقسم على مہر مثلیہما، اور ان دونوں کے پاس ان دونوں کے مہر مثل پر تقسیم کیا جائے گا. صاحبان کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، دونوں کے مہر مثل پہ تقسیم کریں گے. مہر مثل پہ تقسیم اس واسطے کریں گے کہ پورا اس کو نہیں دیں گے، اس کا مہر مثل کتنا، اس کا مہر مثل کتنا ہے، جتنا مہر مثل ہے جس سے نکاح ہوا ہے اس کا، وہ اس کو دے دیں گے، دوسری کو کچھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ نکاح نہیں ہوا ایسا بول. کون؟ یہ صاحب ہے. اور وہ مسئلہ اصل کا ہے، یعنی مبسوط میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اصل بولے تو مبسوط. امام محمد کی چند کتابیں ہیں، ان میں سے کتاب کا نام ہے مبسوط، اس کو کیا بولتے ہیں اصل. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اور ایک بھیانک مسئلہ ہے. دیکھو، ہمارے صدیق صاحب کے اوپر ایک عورت دعویٰ کری، صدیق صاحب کے اوپر دعویٰ کری کہ انہوں میرے سے نکاح کر لیے، اب میں لے کے جا رہا ہے، انہوں میرے سے نہیں لے کے جا رہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ایسا دعویٰ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. یہاں جو صورتحال بیان کی گئی ہے وہ عورت کی طرف سے ہے. تو دعویٰ کری، انہوں انکار کر دیا، انہوں بولے نہیں کہاں کرا میں تیرے سے نکاح، جھوٹ بول رہی تو. ارے کر لیے تھے آپ. تب قاضی صاحب کے پاس جائیں گے قصہ، قاضی صاحب کے پاس قصہ جائیں گے، جج کے پاس جا کے انہیں کیا کری معلوم ہے، اپنا دعویٰ پیش کری، اور اس دعوے کے لیے دونوں گواہوں کو پیش کر دی کہ جاوید بھائی گواہ ہے، عرفان بھائی گواہ ہے. اب عرفان کا نام نہیں تھا، ہمارا گیا. ان دونوں گواہوں کو پیش کر کے ثابت کر دی. قاضی صاحب پوچھے، قاضی صاحب تو خالی ڈائریکٹ جو سنتے نہیں بولتے تھے، پہلے پوچھتے تم کون ہو، کہاں کے ہو، کیا نام ہے تمہارے، سے کیا تعلق ہے، کہاں ہوا تھا نکاح، کون سا وقت تھا، کون سی جگہ تھی. یہ پوری تحقیق ان کو جتنا کرنا ہے کر لیتے. کرنے کے بعد جب ان کو اطمینان ہوا کہ وہاں صحیح بول رہے ہیں تو فیصلہ لکھ دیے ہیں. محترمہ کیا نام ہے بچی کا؟ نہیں معلوم. یہ فاطمہ کا دعویٰ بالکل صحیح ہے، یہ صدیق صاحب کی بیگم ہے. صدیق صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کرے، اپنے ساتھ رکھے، ان کو خرچہ دے اور قطعاً انکار نہ کرے. اب انہیں بولتے ارے ایسا کہ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں تو وہ مرضی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک بیوی ہے اس وقت تک تو ان کو کیا دینا پڑتا ہے، نفقہ وغیرہ وغیرہ دینا پڑتا ہے. تو اگر فیصلہ کر دینے کے بعد اب جائے اب صاحب سوچ رہے ہیں اپن نکاح تو نہیں کرے، اپن نکاح تو نہیں کرے، مگر پھگٹ میں بیوی فری میں بیوی مل جا رہی، چلو برا کیا ہے، رکھ لیں گے. اگر ایسا سوچ لیے تو رکھ لے سکتے ہیں، نہیں رکھ لے سکتے؟ بالکل رکھ لے سکتے، بالکل رکھ لے سکتے. پھر ان سے جمع بھی کر سکتے، کیا بالکل کر سکتے. اب انہیں ایسا کہتا نکاح نہیں کرنا، اب قاضی صاحب کر دیا نا، ختم. قاضی صاحب جو کر دیے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ شریعت کے اگرچہ کہ انہوں نے نکاح نہیں کرے ہوئے ہیں. تو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے الاشباح والنظائر میں، ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ قضاء القاضی کشرع الشارع، قاضی کا فیصلہ شارع کی شریعت کے برابر ہے. اگرچہ کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اب فیصلہ مان لیا جائے گا. چنانچہ حضرت قاضی شریح کے زمانے میں جبکہ جو ہے قضات وغیرہ بہت اچھے انداز میں نافذ ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلے فرماتے تھے. ابو بکر کے دور میں انہوں فیصلہ کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابتدائی دور میں تو انہوں فیصلہ کرتے تھے. مگر بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ باضابطہ ایک اس کے لیے عدلیہ ہونا پڑتا، تو انہوں نے جو ہے اپنے ایک اچھے پڑھے لکھے اور فیصلوں میں درک رکھنے والے چند احباب سے مشورہ لے کر ایک شخص کو ذمہ دار بنایا. ان کا نام تھا قاضی شریح، بہت مشہور قاضی گزرے، وہ اسلام کے پہلے قاضی مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ فیصلہ کرنے کے واسطے بیٹھے تو ایسے ایک قصہ سامنے آیا تھا ان کے
کہ ایک آدمی جو ایک عورت پہ دعویٰ کر دیا میں اس سے نکاح کر لیا اور انہیں میری بیوی ہے مگر آنا نہیں چاہ رہی انہیں میری بیوی ہے آنا نہیں چاہ رہی، انکار کر رہی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کون ہے تمہارے گواہ؟ تو نے سب تیار کر لیا تھا، گواہ بھی پیش کر دیا، انہوں گواہ. قاضی شریف بہت غور و فکر کرے، کافی غور و فکر کی بات جو ہے ان کو مسئلہ حل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے تم بیوی اب خاموش بیٹھو، چلے جاؤ اس کے ساتھ. تو انہیں پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، انہیں بولنے لگی کہ امیر المومنین، کیا بولی؟ امیر المومنین حقیقت یہ ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا اس سے، لیکن اگر آپ بولتے ہیں ساتھ میں چلے جاؤ تو اب نکاح کر دیجیے، میں ساتھ میں رہنے کے تیار ہوں. کیا بولیے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے جواب یہ دیے کہ قاضی نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ تیرے لیے نکاح ہو چکا ہے، چلی جاؤ. آیا سمجھ میں؟ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمارے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب قاضی کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ میاں بیوی شمار ہو گئے ہیں، اگرچہ کہ وہ نکاح نہیں کیے تھے پھر بھی ان کو جو ہے نکاح میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اختیار حاصل ہے. اسی طرح الٹا بھی اگر ہوا تو دیکھو اب ترجمہ. اور جس شخص نے ادعت علیہ کہ اس پر دعویٰ کیا کسی عورت نے، ترجمہ کیسا ہے؟ اور جو شخص کے اس پر دعویٰ کیا کسی عورت نے کہ انہو تزوجہا، کہ اس نے اس سے شادی کی ہے، واقامت بگینتن، اور اس نے بگینہ بھی قائم کر دیا. کب قائم کر دی بگینہ؟ انہوں انکار کرے تو قائم کر دی، انہیں دعویٰ کری، انہوں بولے ہاں نکاح ہو گیا، دونوں مان لیے بولے تو ختم ہو گئی بات، دونوں مان لیے تو ختم. فجعلها القاضی امراتہ، تو قاضی نے بنا دیا اس کو اس کی بیوی. ولم یکن زوجہا، لیکن حالانکہ اس نے اس سے شادی نہیں کی تھی. صحیح صورتحال کیا ہے؟ وسعها المقام معه، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ مقام کی گنجائش ہے، اس کو رہنے کی گنجائش ہے. اب انہیں بیوی بن جا سکتی ہے، شور بن گئے اور یہ بچے ہو گئے تو یہ وہ بچے ان دونوں کے ہی شمار ہوتے. وَأَن تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا، اور یہ کہ وہ اس کو چھوڑے کہ اس سے جمع کرے، یعنی وہ عورت اب ان کو اپنے اوپر جمع کی قدرت دے سکتی ہے، وہ عورت جمع کی قدرت دے سکتی ہے اور انہوں بھی اس سے جمع کر سکتے. عرفان میاں نے جائز جو بولی ایسا رہا تو بہت اچھا ہے قصہ، ایسا رہا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا آسانی سے ہونے والی چیز یہ نہیں ہے. ہم جب پڑھ کے فارغ ہو کے آئے تھے تھوڑے دن پہلے کی، ہاں فارغ ہو کے آنے کے بعد تقریباً 1-2-3 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا. راہل گاندھی کی بہن ہے نا پرینکا گاندھی اس کا نام، اس کے اوپر وجواڑے کا ایک آدمی دعویٰ کر دیا تھا میں اس سے نکاح کر لیا بول کے. وجواڑے کا ایک آدمی دعویٰ کر دیا تھا میں اس سے نکاح کر لیا، اور اس دعوے پہ جو ہے انہیں کچھ ثبوت بھی پیش کرا، اس کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ تھی اور جو ہے کچھ فوٹواں وغیرہ، جبکہ اے آئی اتنا عام نہیں تھا، کمپیوٹر سے عام نہیں تھے. بہت پہلے کی بات بول رہا ہوں، کب کی ہے؟ تقریباً قریب جو ہے 25 سال پہلے کی بات ہے، 24 یا 25 سال پہلے کی بات ہے. ہاں وہ ٹائم کی بات ہے، ہاں 99 کے ٹائم کی بات ہے، جب یہ پرینکا کا کسی سے نکاح ہونے والا تھا. ہاں وہ رابرٹ وڈیرا سے جو نکاح ہونے کا طے ہو رہا تھا تو انہیں جو ہے الزام لگا دیا، تو اس کی شادی وہاں پہ رک گئی. تو جو ہے کئی دن تک کیس چلا، بعد میں جو ہے انہیں جھوٹا ثابت ہو گیا، عدالت اس کو مجرم قرار دی، انہیں جھوٹا الزام دیا بول کے. جب اسے اخبار نمائندے پوچھے تو کیوں ایسا الزام لگا اتنی بڑی خاتون پر، انہیں تو جو ہے راجیو گاندھی کی بیٹی، راجیو گاندھی تو باپ اس کا مر گیا تھا، مگر انہیں تو جو ہے سونیا گاندھی کی بیٹی تھی، ابھی اپوزیشن چل رہا تھا اس زمانے میں، واجپئی کی حکومت تھی. تو انہیں ایک جواب دیا میں مشہور ہونے کے لیے ایسا کرا، بولا کیا بولا؟ میں مشہور ہونے کے لیے ایسا کرا. تو کئی دن تک اس کو جیل میں رکھے، بعد میں چھوڑ بھی دیا، شاید پتہ نہیں کیا ہوا کس طرح. وہذا عند ابی حنیفہ وہ قول ابو یوسف، یہ ابو حنیفہ کے پاس ہے اور یہی ابو یوسف کا پہلا قول ہے. وفی قولہ الآخر وهو قول محمد، اور ان کے دوسرے قول میں اور یہی محمد کا قول ہے، لا یسعہ ان یطعها، کہ مرد کو گنجائش نہیں کہ اس سے وطی کرے. دوسرا قول امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد اور ابو یوسف کا بھی دوسرا قول یہ ہے، انہیں بولتے ہیں کہ نہیں، یہاں شوہر تو اس سے جمع نہیں کرنا، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے نا میں نکاح نہیں کرا، انہیں دعویٰ کری اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن شوہر کو تو جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ وہ نکاح نہیں کرا، تو انہیں وطی کرنا ہی نہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ امام محمد بولتے ہیں، ابو یوسف کا دوسرا قول بھی ہے. وہ قول شافعی، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. یہ لوگ کیوں بولتے ہیں اس طرح پر کہ ایک حدیث ہے در حقیقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ دوسروں کے بارے میں الزام لے کر آتے ہیں کہ میرا حق ہے، اور میں جو ہے تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کر دیتا ہوں کہ وہ اس کا حق ہے،
یعنی سامان وغیرہ کے بارے میں. پھر وہ لوگ جو ہے اگر واقعتاً اس کا حق نہیں ہے تو وہ استعمال بالکل نہ کرے، ورنہ تو جو ہے وہ ان کے لیے دوزخ کا ایک ٹکڑا ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وہ استعمال ہرگز نہ کریں. اگر جو ہے غلط فیصلہ وہ کروائے ہیں تو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کیا کریں وہ فوراً کیا کریں ان کو ان کی چیز واپس کر دیں. یہ آپ صلی فرمائیں. اس کو ذہن میں رکھ کر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سامان وغیرہ کے اندر جو ہے کسی کے بارے میں دعویٰ کر کے کوئی دوسرا جو ہے فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ سامان اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جیسے تم میری ٹوپی پہ دعویٰ کر کے ٹوپی چھین لیے، گواہ پیش کر دیے، اب وہ ٹوپی پہن لے کے تو نماز ہی پڑھا رہے ہیں یہ نہیں ہے بول کے. جیسا کہ جو کسی گھر پہ قبضہ کر لیے، کسی گاڑی پہ قبضہ کر لیا، ہوتا نہیں ہوتا ایسا، جھوٹے گواہ پیش کر لیے، عدالت فیصلہ تو کر دی، تو پھر وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر بھی ویسی چھ بولتے ہیں. تو ہمارے مصنف اور ابو حنیفہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، مصنف ابو حنیفہ کی طرف سے، کہ اس میں دونوں میں فرق ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، سامان کسی ایک کا دوسرا آدمی لے لیتا ہے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں. پورے کا پورا جو اس کی چیز نکل کر کیا کری دوسرے کے پاس چلی گئی تو انہوں اس کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتا. لیکن نکاح کے معاملے ایسا نہیں ہے نا. تو ابھی دوسرا دعویٰ کر کے ان کے اوپر جو ہے ایک عورت دعویٰ کر کے ان کو زبردستی اپنا شوہر بنا لی تو ان کو بھی اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے. ان کو بھی جو ہے بیوی تو مل گئی ہے، اس موقع سے بیوی مل گئی. تو وہاں پر جو ہے سامان کے معاملے میں کسی کا پورے کا پورا نقصان ہوتا تھا، اور یہاں کے معاملے میں جو ہے پورے کا پورا نقصان نہیں ہے، تھوڑا سا نقصان ہے تو تھوڑا سا فائدہ بھی ہے. تو اب صدیق میں بولیں گے ارے ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا تھا، یہ جھنجھٹ ہی نہیں رہتے تھے. نکاح کرو، شادی کرو، یہ کرو، کوئی بھی ایک بار دعویٰ کر دی، عدالت میں گئی، فیصلہ ہو گیا، چلو قصہ ختم، شادی ہو گئی، پیسے پورے بچ گئے. میں کیا بولتا ہوں معلوم، شادی کی بیاہ کے موقع پر جو اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا، یہ سب کے سب ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. پورے کا پورا پیسہ برباد ضائع. زیادہ سے زیادہ شادی کہاں ہونا بھائی؟ آپ کے گھر میں ہونا، مسجد میں ہونا، گھر میں جو ہے گھر والوں کے حد تک ولیمہ ہو جانا برخاست. کم سے کم حیدرآباد کے مسلمانوں کا ہر سال کئی 100 کروڑ روپیہ بچتا. کئی کروڑ نہیں، کئی 100 کروڑ. ایک صاحب میرے کو مسئلہ پوچھے تھے، سن کے میں حیران ہو گیا. مسجد میں ذکر بھی کرا ہے مسئلے کے بارے میں. بیٹی کی شادی کے لیے 10 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے، اس پہ زکات فرض ہوتی کیا؟ کتنے؟ 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ روپے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا میں، اس پہ زکات دینا فرض ہے کیا؟ کچھ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ زکات فرض ہے، 10 کروڑ میں 40 لاکھ کی زکات فرض ہوتی نا. کتنے لاکھ ہوتے؟ 4 کروڑ میں 10 لاکھ، 40 لاکھ نہیں، 22.5 لاکھ، 25 لاکھ، 25 لاکھ کی زکات فرض ہوتی. اندازہ لگاؤ. وہی پوچھو نا، یہ تو ضروری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ضروریات اصلیہ میں سے. چلو، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ اتنا روپیہ برباد کریں. مسلمان حیدرآباد میں زیادہ روپیہ 2 جگہ برباد کر رہے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں، شادیوں میں. بس اتنا برباد کر رہے ہیں، اتنا برباد کر رہے ہیں، عقل حیران ہو جاتی. اور بعض لوگ دیندار مسلمان بار بار عمرہ کرنے میں بھی برباد کر رہے ہیں. اب یہ بار بار عمرہ کرنا، خیر اس کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ عمرہ اللہ کے گھر کو جانا ہے. اگر انہیں عمرے کو نہیں جا کے اس کو خرچ کرو تو خرچ تو نہیں کرتا، تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. چلو ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے کم سے کم عمرے کے سفر پہ خرچ کرے. عمرے کو رکھو جاؤ بھائی، تو انہیں کہاں جاتا پھر معلوم ہے؟ بینکاک جاتا. کہاں جاتا؟ بینکاک، ڈزنی لینڈ، ایسی جگہ جا کے گھوم کے خرچ کر کے آتا. مگر یاد رکھنا، عمرے کو تفریح کے مقصد سے گیا تو وہ سفر بیکار ہے، ضائع ہے. تفریح کے مقصد سے عمرے کو ہرگز نہیں جانا، خالص اللہ کی رضا کے لیے جانا. وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف. چھوڑ. لأن القاضی، امام شافعی کی دلیل یہ ہے، شافعی محمد اور ابو یوسف کا دوسرا قول، اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی نے اپنے فیصلے میں غلطی کیا ہے. لأن القاضی اخطأ، قاضی نے غلطی کیا ہے. اخطأ الحجۃ، نہیں، گواہوں میں غلطی کیا ہے. اذ الشہود کذبۃ، اس لیے کہ گواہ، شہود بولے تو شاہد کی جمع، گواہ جھوٹے ہیں. فصار کما اذا ظہر انہم عبید او کفار، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ظاہر ہو گیا کہ بے شک وہ لوگ غلام تھے یا کافر تھے. ہاں مسئلہ یہ رہتا کہ اگر جو ہے غلام، گواہ غلام تھے بلکہ معلوم ہوا یا کافر تھے بلکہ معلوم ہوا تو قاضی کا فیصلہ رد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رد ہو جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈسمس، کل عدم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گواہوں کے بارے میں اس نے تحقیق نہیں کی. اسی وجہ سے میں مثال دیتے وقت کیا بولا؟ پوری تحقیق کر لی، انہوں کون ہے، کہاں ہے، کدھر رہتے ہیں، سب تحقیق کرنے کے بعد قاضی نے فیصلہ کیا تو وہ صحیح ہے.
تو اس کو مثال دے کے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جیسا کہ گواہ جو ہے جھوٹے ہیں بول کے معلوم ہوا یا جو ہے غلام ہے بول کے معلوم ہوا تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا ہو جاتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی قاضی کے فیصلہ ہونے کے باوجود چونکہ یہ غلط فیصلہ ہے تو شوہر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، وطی نہیں کرنا بولتے ہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ امام شافعی. لیکن ابو حنیفہ کی دلیل دیکھو بڑی عجیب ہے. انہوں کہتے ہیں کہ ان الشہود صدقۃ، گواہ سچے ہیں. بھائی گواہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. کیوں سچے ہیں؟ کیونکہ قاضی پوری تحقیق کے بعد گواہوں کو سچا ثابت ہونے کے بعد ہی فیصلہ کر دیا. جھوٹے ہیں بول کے پتہ نہیں چلا، بعد میں بھی گواہ جھوٹے بول کے اس کے سامنے بات نہیں آئی. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ گواہ اس کے پاس تو سچے ہیں، وہ الحجہ، اور یہی دلیل ہے، اور یہی دلیل ہے. لتعذر الوقوف علی حقیقت الصدق، حقیقت صدق پر واقف ہونا متعذر ہونے کی وجہ سے. انہاں سچ بول رہے ہیں، کیا پیٹ میں ان کا پیٹ چیر کے تو نہیں دیکھ سکتا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. قاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ سچے ہیں، کافی ہے. بولو برخلاف کفر اور رق کے، برخلاف کافر ہونے کے اور غلام ہونے کے، کیونکہ اس پر واقف ہونا قاضی کے لیے آسان ہے. جیسے تحقیق کر لیا پتہ چل جاتا انہیں غلام میرے غلام ہے، تو گواہ دینے آتا، چل جا، غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے ایسا. اس کے باوجود بھی قاضی اگر فیصلہ کر دیا گواہوں کے غلام ہونے کے باوجود بھی، کا مطلب یہ کہ قاضی کی تحقیق غلط تھی، قاضی کی تحقیق غلط تھی، قاضی صاحب غلط بولے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں پر واقف ہونا آسان ہے. خیر بہرحال خلاصہ وَإِذَا ابْتَنَى الْقَضَاءَ عَلَى الْحُجَّةِ، اور جب قضاء مبنی ہے دلیل پر، قضاء یعنی قضاء یعنی فیصلہ دلیل پر مبنی ہوا ہے. وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ بَاطِنًا، اور ممکن ہے اس کو نافذ کرنا باطنی طور پر بتقدیم النکاح، نکاح کو مقدم مان کر. یہاں پر یہ بول کے نافذ کریں گے اس کو کہ پہلے نکاح ہو چکا ہے. قاضی فیصلہ کرتے ہی سمجھا جائے گا اس سے پہلے نکاح ہو گیا، چاہے ہوا تھا چاہے نہیں ہوا تھا لیکن ہو گیا. ایسا نفذ قطعا، قطعی طور پر نافذ سمجھا جائے گا. للمنازعات، نفذ قطعا للمنازعات، نفذ قطعا نافذ کر دیا جائے گا نزاع کو ختم کرنے کے لیے، نزاع کو ختم کرنے. بخلاف الاملاک المرسلہ، برخلاف املاک مرسلہ میں، مرسلہ کے مطلب ایک دوسرے کو دیے اور لیے جانے والی ملکیتیں، اس کو بولتے ہیں املاک مرسلہ. ارسلہ یرسل کیا ہے؟ بھیجنا. مرسل بھیجی جانے والی، یعنی ایک دوسرے کو دی جانے والی اور لی جانے والی، تو اس کو بولتے ہیں املاک مرسلہ. لأن فی الاسباب تزاحما، اس لیے کہ اسباب میں جھگڑا ہوتا ہے. اسباب تو سامان میں جو ہے جھگڑا ہوتا ہے. کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں کر سکتے اس کا پورے کا پورا سامان اس کو دے دیا اور خاموش بیٹھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. نکاح کے بارے میں ادھر اس کو کچھ نقصان ہوا تو تھوڑا تھوڑا فائدہ بھی رہتا ہے کہ بیوی اس کو مل جاتی ہے، شوہر اس کو مل جاتا ہے. فلا امکانہ، تو لہذا املاک مرسلہ میں اس کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہے، نکاح کے بارے میں نافذ کرنا ممکن ہے، اس واسطے اس کو نافذ قرار دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.